بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور حضرت خالد بن ولید کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی آپس کی جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھی، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک کے تمام علاقے انہی دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور علیہ السلام کا نامہ مبارک یعنی خط پھاڑ کر پھینکا تھا تو اسی وقت حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس خط کی مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کی کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اس طرح کے بہت سے حالات و واقعات رونما ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی تھی، اس لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرأت کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کے جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا چاہیے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے 5 گنا یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کی دفاع کو روکنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اسی طریقہ کار پر کاربند تھیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجی اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد پر اسی بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کس کے پاس ہے اور فوجی ہتھیار اور ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ کر تھک چکے تھے، کئی برسوں کے آپس میں خون ریز جنگیں چل رہی تھی۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اور اہم عنصر یہ تھا کہ وہاں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا۔